پہلے کانگریس کی قرارداد، پھر امریکی محکمہ خارجہ کا یہ بیان کہ پاکستان میں شفاف انتخابات کے معاملہ ان کی توجہ کا مرکز ہے اور اس معاملے پر وہ شراکت داروں سے بات بھی کرتے رہے ہیں، اور اب یہ رپورٹ یو این ورکنگ گروپ کی، پاکستان پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اب کسی بھی ملک کا جو بڑا اندرونی معاملہ ہے وہ خالصتاً اس کا معاملہ نہیں. پوری دنیا میں یہ جو معاملے جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اندرونی معاملہ جیسے داخلی معاملہ ہے، جیسے ہمارے وزیر قانون نے بھی کہا ہے، یہ کہنا آسان ہے، یہ دنیا اس کو نہیں مانتی، ورنہ دنیا میں تو پھر یونائٹڈ نیشن کا وجود ہی ختم ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے انڈیا کی جو ریلیجس منورٹیز کے حوالے سے جو رپورٹ آئی تھی وہ بھی آئی تھی نا. آج کل افغانستان کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ افغانستان میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کے تسلیم کیے جانے میں طالبان کی حکومت کو، وہ یہ ہے کہ وہ نمبر ون وہ پولیٹیکلی انکلوسیو نہیں ہے، یعنی وسیع البنیاد حکومت نہیں بنا رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کو تعلیم، ان کی تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو یہ تو، اور طالبان کا کیا موقف ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ، داخلی معاملہ، دنیا مان رہی ہے اس بات کو؟ بالکل نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب دنیا کے اندر جب اس طرح کے معاملات جو براہ راست بنیادی انسانی حقوق سے جڑ جاتے ہیں، وہ اتنے آرام سے آپ ان کو نہیں برش اسائیڈ کر سکتے کہ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ جو ادارے ہیں جو دیکھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو ورکنگ گروپ ہے یونائٹڈ نیشن کے HR کمیشن کا، اس نے جس انداز سے دیکھا ہے اس معاملے کو، وہ بالکل وہ ہمارا ہی طے کردہ معیار ہے. یعنی اس نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو معاملات خراب ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے پاکستانی قانون کے تقاضے بھی لکھے ہیں اس میں. پاکستانی قانون کا معیار تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو کسی اور نے نہیں بنایا. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں نااہل کرنے کے لیے کیا اب یہ دیکھیے کہ وہ معیار تو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. اسی طرح پھر انہوں نے ہمارا دستور، اس کو بھی کوٹ کیا ہے، تو کیا دستور بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے؟ تو یہ تو ہمارے اپنے طے کردہ معیار ہے. تیسرے وہ کنونشنز اور جو اقوام متحدہ کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، یعنی وہ معاہدے جو تمام دنیا نے قبول کیے ہیں اور ان پہ ہم نے بھی دستخط کیے ہیں، ان کنونشنز پہ یا کووننٹس پہ. اب جن پہ اور پھر دوسری کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہے کہ جناب پاکستان نے اس معاہدے پہ بھی دستخط کیے ہیں، اس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اس معاہدے پہ بھی دستخط کیے ہیں. یعنی گویا ہم نے پاکستان کے قانونی نظام کے ساتھ ساتھ دنیا میں چلنے والے قانونی نظام کو بھی ایڈمٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ پارٹی ہیں، چونکہ آپ نے وہ معاہدوں پہ سائن کر رکھے ہیں، اس لیے ہم اس معاملے کا نوٹس لے رہے ہیں، اور یہ داخلی معاملہ، اور یہ اس طرح پھر آپ کا معاملہ اسٹرکٹ سینس میں داخلی نہیں رہتا. آپ حکومت سے حکومت، یعنی امریکہ کی حکومت تو یہ کہہ سکتی ہے کہ داخلی، لیکن اقوام متحدہ کو آپ کیسے کہیں گے؟ اقوام متحدہ کو آپ کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے. اور پھر اس میں ایک اہم بات جو ظاہر ہے حکومت نہیں بتا رہی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک خط لکھا تھا، یہ اسی رپورٹ پہ. اس رپورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہم نے 7 نومبر 2023 کو خط لکھا تھا، 7 نومبر 2023 کو خط لکھا گیا تھا حکومت پاکستان کو، اس کا جواب ہی نہیں دیا. جی، جب اس کا جواب نہیں دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی. اچھا، اب بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب آپ تشریف لائیں، اگر آپ کو اس رپورٹ پہ کوئی اعتراض ہے تو آپ تشریف لائیں، ہم سننے کے لیے تیار. شیئر کریں. اچھا، اب پھر یہ سوچیں کہ جو ابھی بات ہو رہی ہے لابیز کی یا پتہ نہیں کیا. اچھا، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ زلفی بخاری صاحب کے خط پہ اتنا کچھ ہو گیا. اچھا، دیکھیے جب آپ انٹرنیشنل سسٹم کو نہیں سمجھتے نا تو پھر آپ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھیں جی خط ہو گیا جی، لابی فرمز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں. اب یہ جن لوگوں نے لکھا ہے نا، یہ جن لوگوں نے یہ رپورٹ تیار کی، میں ان کے آپ کو ذرا کریڈینشلز بتاتا ہوں. اب اس گروپ کے جو سربراہ ہیں نا، ان کا تعلق ہے نیوزی لینڈ سے، اور انہوں نے LLM کیا ہوا، وہ نون انٹرنیشنل لوئر ہے، جیورسٹ ہے. اس کے بعد جو دوسری رکن ہے نا، وہ یوکرین سے تعلق رکھتی ہے. اور یہ کون ہے؟ جو یورپین
جو ہیومن رائٹس کی ایک عدالت تھی یہ اس کی جج رہی ہیں. صحیح. اس کے بعد ایک رکن کا تعلق جو ہے وہ ملیشیا سے. صحیح. ٹھیک ہے. ایک جو رکن ہے وہ اس کے جو ہے وہ ایکویڈور سے اور وہ پی ایچ ڈی ہیں لا میں اور دنیا میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور جو ایک رکن ہے ان کا تعلق زیمبیا سے ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے چیف جسٹس. اچھا جی. سب کے سب کوالیفائڈ. سب کے سب. آپ ان کی ذرا دیکھیے نا ان کے سی ویز کیا ہے, ان کے پروفائلز تو دیکھیے نا. جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس درجے کے لوگ ایک خط پہ وہ سارے نتائج اخذ کر لیں گے جو انہوں نے اس خط میں لکھے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. اچھا ابھی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے اون چودھری صاحب میدان میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف بڑے ثبوت ہیں وہ رکھوں گا سامنے سب کے. دیکھیے اون چودھری صاحب کے پاس جو ثبوت تھے غالباً ان کا تو خاتمہ ہو چکا ہے. اچھا. وہ ثبوت تھے جن کا وہ فراہم کر چکے ہیں گواہی کی صورت میں عدالت میں کہ جو طلاق اور شادی اور عدت کے مسائل میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے. ٹھیک ہے. اب وہ الیکشن جیتے نہیں. فارم 45 کچھ اور کہہ رہا تھا, انہیں فارم 47 مل گیا. صحیح. جب وہ عدالت گئے پھر انہیں فارم 47 مل گیا. تو اب وہ کیوں میدان میں آئے؟ اب وہ میدان میں آ جائے تو اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ مطلب اس سے مجموعی طور پر صورتحال میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں. وہ irrelevant ہے. دیکھیے irrelevant تو کہنا ذرا سخت لفظ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. یہ دعوے کیے نہیں جاتے, یہ کر کے دکھائے جاتے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آج وہ پیش کر دیے جاتے ہیں. اب ان کے پاس جو کچھ بھی ثبوت اور ان کی گواہیاں تھی نا وہ اس دن کے بعد تو نہیں وہ کوئی ثبوت اور گواہی ان کے پاس رہی نا. زبانی جمع خرچہ ہے. ان کے پاس جو کچھ تھا وہ لیمو کی طرح نچڑ چکا ہے.